قدموں کا بوسہ لیجئے تو یہ آپ کو بتائیں گے گنبد خضرا کی مقدس دیواروں پر قصیدے بردہ شریف کے اشعار لکھے تھے، سرکار کے شفاعت کے تعلق کی حدیثیں لکھی تھی۔ جب ان نزدیک کمینوں کا دور آیا تو انہوں نے سرکار کے نام مبارک کو مٹا دیا، قصیدے بردہ شریف کے اشعار مٹا دیے تھے، اور یہی اتنا نہیں، مٹانے کے لیے ہتھوڑی کا استعمال کیا، چھینی کا استعمال کیا، کہیں پلاسٹر سے تھوپ دیا، کہیں تارکول پھیر دیا، کہیں پینٹ لگا دیا۔ یاد کرو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سرکار کا وصال مبارک ہو گیا ہے، پڑوس میں کسی نے اپنی دیوار میں ایک کیل گاڑنا شروع کیا، عائشہ تڑپ اٹھی اور ہماری تمہاری ماں نے پڑوس والے کو بلایا اور فرمایا رسول اللہ کے پہلو میں یہ میخ گاڑ کر آواز بلند کر رہے ہو جس نبی کے بارے میں خدا نے کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ارے آواز بلند کر کے نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ، مولائے کائنات ہیں، حیدر کرار ہے، علی مرتضیٰ ہے، مکان کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا، ایک بڑھئی کو بلایا اسے ٹھیک کر دو، اور ٹھیک کرنے کے لیے جب اس نے اوزار اٹھایا تو تیور بدل گیا، فرمایا کیا یہ ٹھیک کرو گے؟ کہا دروازہ یہاں لگنا ہے تو ٹھیک کہاں کیا جائے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو یہاں اللہ کے پیغمبر آرام کر رہے ہیں جن کا ادب خدا نے سکھایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس لیے اگر دروازہ ٹھیک کرنا ہے تو یہاں نہیں مدینہ کے باہر لے جاؤ اور ٹھیک کر کے لاؤ اور چپکے سے یہاں لگا دو۔ یہ حضرت علی کا ادب تھا، وہ حضرت عائشہ کا ادب تھا، اور ان وہابیوں کی بے ادبی ہے، ان کی دریدہ ذہنی ہے کہ ان وہابیوں کا زمانہ آیا تو سرکار کے روضے پاک کی دیواروں پر ہتھوڑی چلا رہے ہیں، چھینی چلا رہے ہیں، پلاسٹر تھوپ رہے ہیں، تارکول پھیر رہے ہیں، اور سارے اذان کو انہوں نے مٹا دیا، نام مبارک کو مٹا دیا۔ مگر میرے سرکار کا معجزہ دیکھو، رضوان بھائی آپ کو بتائیں گے سرکار کے روضے پاک کا جو تالا شریف ہے اب بھی اس پہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے وہ الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقیم، سبحان اللہ، سب مٹا دیا وہ نہ مٹا سکے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، ان کی دریدہ ذہنی اگر دیکھنا ہے تو آپ حضور مبلغ اسلام کے قدموں کا بوسہ لیجیے، یہ آپ کو بتائیں گے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جتنے بھی بڑے بڑے گیٹ ہیں سب اپنے باپ دادا کے نام موسوم کر رکھے ہیں، گیٹ کنگ عبدالعزیز، گیٹ کنگ فہد، اور باب عبدالعزیز، باب ملک عبدالعزیز، باب ملک فہد، اور باب عمر چھوٹا سا، باب النبی چھوٹا سا۔ اب آپ بتاؤ باب النبی تو چھوٹا سا، باب عمر تو چھوٹا سا، اور اپنے باپ دادا کا گیٹ اس کا کئی گنا زیادہ بلند بنایا۔ اب بتاؤ حرم کعبہ میں نبی کے نام کا گیٹ بلند ہونا چاہیے یا ان کے باپ دادا کے نام کا گیٹ بلند ہونا چاہیے؟ حضرت حافظ عبدالقادر صاحب قبلہ سے پوچھیے، یہ آپ کو بتائیں گے یہی اتنا نہیں۔ محراب النبی پہ دیکھو تو وہاں اپنا اپنے باپ دادا کا نام لکھا، مصلی رسول پہ دیکھو تو اپنا اور اپنے باپ دادا کا نام لکھا۔ یہی اتنا نہیں بلکہ آپ دیکھو کہ حرم کعبہ میں حاج میزاب رحمت سونے کے دروازے پر اپنا اپنے باپ دادا کا نام فہد نے لکھا۔ یہی اتنا نہیں، غلاف کعبہ میں سونے کے تار سے اپنا اور اپنے باپ دادا کا نام لکھا۔ ایک بمبئی کے غیور مسلمانوں اپنے اور اپنے باپ دادا کا نام لکھنا ہوا تو حرم کعبہ کے دیواروں پہ بھی لکھا، غلاف کعبہ پہ بھی لکھا، میزاب رحمت پہ بھی لکھا، مصلی رسول پہ بھی لکھا، محراب نبی پہ بھی لکھا، اور نبی کے نام کو ہتھوڑی سے مٹایا، چھینی سے مٹایا، پلاسٹر توڑ دیا، تارکول پھیر دیا۔ ان سے بڑھ کر نبی کے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ نبی کے غدار کون ہو سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں ذرا بھی غیرت ہے تو وہ خود جا کے دیکھا ہے یہ ساری باتیں دن کے دوپہر کی طریقے سے وہاں اس کو نظر آ جائے گی کیا اس سے بڑھ کر رسول کی عداوت اور کچھ ہو سکتی ہے؟ اور جو نبی کا ایسے گستاخ ہو، اے بمبئی کے مسلمانوں ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہی پیغام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آ گئی ہے تو آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مٹی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز؟ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر محنت کی تب جا کے بتایا مٹی کی 78 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز، اور 54 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز۔ ہندوستان کے عظیم محقق اشرفیہ کے مفتی حضرت مفتی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں، آپ پوچھئے 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر 78 اور 54 قسمیں مٹی کی بیان کی جن سے تیمم کرنا جائز اور ناجائز ہے، مگر جب اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پہ قلم چلایا ہے تو 78 میں 108 کا اضافہ کر دیا ہے اور 54 میں 78 کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے جتنا کیا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے۔ اس لیے کہنے دیجیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سچ کہا ہے کسی نے، وادی رضا کی کوئی ہے اعلیٰ رضا کا ہے، یہ سب دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
اللہ فرماتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, مگر یہ مومن نہیں ہے. اور پہلے ہی پارے میں ان کی پہچان اللہ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں صاحب منبر رسول پہ یہ بریلوی لوگ گالی بکتے ہیں. کیا گالی بکتے ہیں؟ کہا شیطان کہتے ہیں, خبیث کہتے ہیں, مردود کہتے ہیں. تو بولو شیاطینہم یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, یعنی یہ جو منافق اور گستاخ ہیں ان کو شیطان اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ خود خدا نے کہا ہے. اور جب خدا نے شیطان کہا تو اعلیٰ حضرت کہے تو کون سی برائی ہے؟ اور یہی اتنا نہیں بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, اے محبوب جس نے آپ کو مجنون کہا یہ تو زنا کے نطفے سے ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اس کی اصل میں خطا کیا, مگر تبلیغی نصاب فضائل دنون صفحہ 15 آپ اٹھا کے دیکھیں. زکریا نے اشرف علی کے حوالے سے زنیم کا ترجمہ حرام زادہ کیا ہے, یعنی اس نے لکھا کہ یہ جس نے آپ کو مجنون کہا ہے یہ تو حرام زادہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ ممبر پہ گالی بکتے تھے. چلو رمضان کا مہینہ آ رہا, سال بھر آپ نے یہ آیت نہ پڑھی, مگر جب تراویح پڑھانے حافظ کھڑے ہوں گے, اگر کوئی حافظ یہ سوچ لیں زنیم تو زنا سے ہے جس کے معنی حرامی کے ہوتے تھے, مسجد محراب ہے, اگر ہم یہ کہیں گے لوگ کہیں گے یہ گالی بک رہا ہے اس لیے لاؤ اس آیت کو چھوڑ دے, تو مسجد میں جتنے وہاں حافظ ہوں گے یہ انبیاء کے حفاظ لقمہ دیں گے, کہیں گے حافظ صاحب جس آیت میں نبی کے دشمن کو حرامی کہا گیا تھا آپ پڑھیے ورنہ قرآن مکمل نہیں ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ ہے, خدا کا گھر ہے, محراب ہے, نیت باندھے نمازی کھڑا ہے, مگر نبی کے گستاخ کو زنیم کہہ کر حرامی کہہ رہا ہے. اور یہ گالی نہیں بلکہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے. اور وہ تاریخ بتاتی ہے ولید ابن مغیرہ نے سنا تو گھر پہنچا, ماں کے سینے پہ سوار ہو گیا. ماں میں نے نبی کو مجنون کہا تھا, قرآن نے میرے 10 عیب گنائے ہیں, 9 تو میں جانتا ہوں 10واں بھی یقین صحیح ہوگا, مگر حقیقت تو ہی بتائے گی. کہا کیا ہے؟ کہا قرآن نے مجھ کو حرامی بتایا ہے. ماں نے کہا بیٹے اگر حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سواری ہی کیوں ہوتا؟ اللہ اللہ. کہا مگر ایسا ہوا کیا؟ کہا تیرا باپ نہ مرد تھا, میں نے سوچا یہ دولت دوسروں کے پاس چلی جائے گی, اس لیے ایک رات میں نے چپکے سے ایک چرواہے کو بلا لیا تھا اور تو اسی کے نطفے سے ہے. تو اے بمبئی والوں جو پیغمبر کی گستاخی کرے اس سے کہہ دو قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو اور جا کے اپنے ماں سے نطفے کی تحقیق کرو. نبی کی گستاخی وہی کرے گا جس کی ماں نے اندھیرے میں چرواہے کو بلایا ہوگا, جو کسی گھسوالے کے نطفے سے ہوگا. اگر اپنے باپ کا ہوگا تو نبی کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اور آگے اللہ فرماتا ہے سنا سے مہو الخرطوم, اے محبوب ہم اس کے سور کے جیسی پھوتنی داغ دیں گے. ولید ابن مغیرہ آدمی تھا, سور نہیں تھا, مگر قرآن اس کو سور کی پھوتنی چہرے کو کہہ رہا ہے. گویا قرآن ذہن دے رہا کہ میرے نبی کا گستاخ ہو اس کو شیطان کہنا اور اس کو حرامی کہنا, اس کے چہرے کو چہرہ نہیں سور کی پھوتنی کہنا, اور یہ گالی نہیں بلکہ یہ خدا کی عبادت ہوگی, تمہیں ثواب ملے گا. اور وہ بھی جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے, رمضان میں جائزہ لو, اپنی مسجدوں میں کھڑے ہو کے وہ بھی ولید ابن مغیرہ کو حرامی بھی کہتے ہیں, چہرے کو سور کی پھوتنی بھی کہتے ہیں, منافقین کو شیطان بھی کہتے ہیں. اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو تبت یدا ابی لہب کی آیت نکال دو, وتلم بعد ذلک زمین نکال دو, سنا سے مول الخرطوم نکال دو. قیامت آ جائے گی, قرآن کے ایک حرف میں کمی بیشی نہیں کر سکتے تو ہمیں کہنے دو. اعلیٰ حضرت نے ہم کو جو مسلک دیا ہے وہ قرآن کا مسلک ہے, نبی کا مسلک ہے, وہی سارے صحابہ کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت نے ہم کو کوئی نیا مسلک نہیں دیا ہے. پروردگار عالم ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.